پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. وبالسند المتصل منا إلى إمامنا المؤلف الشيخ ولي الدين ابن عبد الله الخطیب التبریزی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعتا الى یوم القیامہ. انہ قال: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال: أنتم تتمون 70 أمة، انتم خیرها و اکرمها علی اللہ. رواہ الترمذی و ابن ماجہ والدارمی. وقال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ تعالی: ھذا حدیث حسن، او کما قال. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج کے اس مبارک اجلاس میں شریک شہر کے جلیل القدر علماء، صلحاء،
بزرگان دین اور کتاب و سنت سے محبت رکھنے والے حضرات یہاں کے جید الاستعداد علماء، اساتذہ، طلباء اور بزرگان دین، درجہ موقوف علیہ میں حدیث شریف کی بڑی کتاب مشکات المصابیح، پہلے ایک اعتراض ہو سکتا ہے، میں اس کا جواب دے دوں۔ اکثر ختم بخاری ہوتا اور کہیں موقوف علیہ کا ختم بھی ہوتا، یعنی مشکات شریف۔ اس پر اعتراض یہ تھا کہ درجہ تو قرآن کریم کا بڑا ہے، ختم قرآن کیوں نہیں کرتے؟ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں کوئی چٹائی لاتا تو پہلے دارالقرآن میں بچھاتے تھے، پھر دارالحدیث میں بچھاتے۔ کتاب اللہ کا درجہ اعلیٰ۔ خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ یہ اعتراض کا موقع نہیں رہا، اس لیے کہ ایک طالب علم نے پہلے ختم قرآن بھی کیے۔ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بغیر احادیث کو سمجھے ہوئے قرآن کریم کو سمجھنا مشکل۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سرکار پر قرآن کریم وحی کی روشنی میں اترتا ہے اور پھر وہ قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ بیان فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ نبی کی حیثیت مبین کی ہوتی، وحی کی تشریح کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی۔ اس لیے مدارس میں جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے وہاں احادیث بھی پڑھائی جاتی۔ احادیث کے ذریعے سے قرآنی احکام کو سمجھنا آسان ہوتا۔ موقوف علیہ والے درجے میں حدیث کی بڑی کتاب ایک ہی ہے، وہ ہے مشکات المصابیح۔ یہ کتاب دو بزرگوں کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ ایک امام بغوی رحمت اللہ علیہ، دوسرے خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ۔ محی السنہ علامہ بغوی نے تمام احادیث کو کیف متفق جمع کیے۔ بلکہ صحابی کا نام بھی نہیں تھا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لیکن خطیب تبریزی نے اس کتاب میں اضافہ کیا اور 3 فصلوں پر اس کو منقسم کیا. پہلی فصل میں شیخین کی روایت لاتے ہیں، پھر دوسری ایک فصل لاتے ہیں، اخیر میں دوسری کتابوں کی روایات لاتے ہیں. ایک قول کے مطابق تقریباً حدیث کی 13 کتابوں سے استفادہ کیا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کا نام ہی تھا داؤد مشکاتی. وہ ہر وقت بغل میں مشکات رکھتے تھے اور اسی کو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے. بہت مفید کتاب ہے. کتب ستہ میں جتنی احادیث ہیں ان میں سے منتخب کر کے مشکات المصابیح کے اندر لائیں. پہلے تو اس کا نام مصابیح تھا، پھر خطیب تبریزی نے بڑھائی بات اور ہو گیا مشکات المصابیح. مشکات تاقچے کو کہتے ہیں اور مصابیح جمع ہے مصباح کی، چراغ کو کہتے ہیں. تاقچے میں رکھا ہوا چراغ روشنی دیتا ہواؤں سے بچ کر. اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کوئی مشکل حدیث طالب علم کے لیے نہیں ہے. نہایت آسان احادیث کو جمع کیے. حجت اللہ البالغہ جن لوگوں نے پڑھی ہے ان پر یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس نایاب کتاب میں مشکات سے فائدہ اٹھایا. بہت احادیث زیر غور رہی ان کی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فوج میں روزانہ صبح میں حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ مشکات کا درس دیتے تھے. بزرگوں کی پسندیدہ کتاب ہے. ہمارے حضرت حکیم الاسلام فرمایا کرتے تھے 31 سال دارالعلوم اشرفیہ میں بطور مہمان خصوصی لگاتار آئے. وہ زمانہ تو یہ بڑی کتابوں کا تھا. فرماتے تھے کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ چھوٹا سا رسالہ بن جاتا مشکات شریف کا، میں ہمیشہ جیب میں رکھ کے اس کا مطالعہ کرتا. اس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو نصیحت کرتے تھے کہ اپنے مطالعے میں حدیث کی ایک کتاب ضرور رکھو اور وہ مشکات. مطالعے کے بغیر علم ناقص رہتا. مطالعے کے ذریعے سے علم میں پختگی پیدا ہوتی. مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے یہاں جلسے میں فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد سیدھا راندیر آیا
تو علامہ بلیاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک جگہ ٹھہر کر 10 سال پڑھانا، پھر آگے کی بات آگئی۔ پھر ایک نقطہ یہ بھی سمجھو کہ علم پڑھانے سے نہیں آتا، علم پڑھنے سے آتا۔ علم کو پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اقرا 2 مرتبہ، ایک تو نہیں پڑھا تھا اس کو کہا اقرا، پھر دوسری مرتبہ اقرا لائے کہ پڑھا ہوا اس کو پھر پڑھنا، پختگی پیدا ہو۔ آج تو الحمدللہ موبائل کے اندر پوری مشکات شریف، اب تو الشاملہ کے اندر کتنی کتابیں آتی۔ ابھی اس مدرسے نے بے فضل ہی تعالی 1.5 سال میں جو ترقی کی ہے، یہ دوسرے مدارس میں 25 سال میں ہوتی۔ یہ مشکل کام، لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ حضرت مولانا محسن صاحب کو بڑوں کے مشورے بھی ملے اور دوسرے نمبر پر ان کو قیمتی اساتذہ بھی ملے جن کی انہوں نے قدر کی، ان کو رکھا، ان کا اعزاز کیا، اکرام کیا۔ تو آپ نے پروگرام دیکھا کہ بچوں نے کس قدر بہترین پروگرام پیش کیا۔ یہ آپ تمام حضرات کو یہاں جو بلایا، جو زحمت دی، کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے ہمارے حوالے کیے تو وہ بچوں میں کیا کمال اساتذہ کی محنت کا آیا، اس کے نمونے آپ کو دکھائے گے۔ آپ جو لگا رہے ہیں وہ ضائع نہیں جا رہا ہے، بچے بن رہے ہیں۔ اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدرسہ بننے کی جگہ ہے، یہاں بنا تو ہزاروں کو بنائے گا، اور نہیں بنا تو بگڑنے کا سبب بھی بن سکتا۔ ابھی یہ بچوں نے بے فضلہ تعالی اساتذہ کرام کے پاس، جن میں 5 بچے ہیں طلباء عزیز، انہوں نے مشکات شریف کو مکمل کر دی۔ اور ایک طالب علم جو ہمارے دارالعلوم رامپورہ، جو ہمارے مفتی عمران صاحب بھی پڑھاتے ہیں، وہاں مفتی یوسف صاحب بھی پڑھاتے ہیں، ان کے مدرسے میں ایک طالب علم نے ان کے پاس مشکات شریف ختم کی، مکمل کی۔ ہمارا ظرف وسیع ہے الحمدللہ، اور مدرسے والوں کا بھی ظرف وسیع ہے کہ انہوں نے بچے کو یہاں بھیج دیا کہ یہاں تکمیل کر لے، تکمیل ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی آباد رکھے۔ دارالعلوم رامپورہ عبد القادر میر صاحب کی محنتوں کا خلاصہ ہے، اور پرانا ادارہ،
اور صورت میں بے فضلہ تعالی اور بھی ادارے چل رہے ہیں، ہم سب اداروں کے لیے دعا کریں۔ کوئی نیا ادارہ اگر کھل جاتا ہے تو اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، رہنمائی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا شہر کتنا بڑا ہے، کئی مدارس کی ضرورت ہے، جیسے بڑے شہر میں کئی دواخانوں کی ضرورت ہوتی، اس طرح سے مدرسوں کی بھی ضرورت ہے۔ مدرسے میں دو کام ہوتے ہیں، اصلاح ظاہری، اصلاح باطن۔ حکیم الاسلام فرماتے تھے مدرسہ دن میں درسگاہ، رات کو خانقاہ، دو کام ایک ساتھ۔ آپ دارالعلوم دیوبند چلے جائیے، وہاں کا چپراسی بھی تہجد گزار، ماحول کا اثر۔ یہاں نمازوں کی پابندی کروائی جاتی، ذکر و اذکار مدرسوں میں بہت کم ہو گئے، علمی بحثیں ہوتی رہتی، لیکن ذکر اللہ کے لیے جو میدان مدرسے میں ہموار ہو سکتا ہے کہیں نہیں ہو سکتا۔ اس کی طرف علماء کی توجہ بھی کم ہے کہ ذکر اللہ کثرت سے ہونا چاہیے، باطن کی اصلاح ہونی چاہیے۔ مشکات المصابی جوامع میں سے، جامع کس کتاب کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر 8 کتابیں ہوں، وہ جامع کہلاتی۔ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط، احکام، مناقب، یہ سب جس کتاب کے اندر جمع ہو جائے اس کتاب کو آپ جامع کہہ سکتے ہیں، حدیث کی اصطلاح۔ اور مشکات شریف میں یہ تمام چیزیں جمع ہیں، اس بنا پر اسے جامع کہہ سکتے ہیں۔ جیسے الجامع البخاری، امام مسلم کے بارے میں کہ اسے جامع کہا جائے کہ نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں تفسیر میں صرف 41 روایتیں پیش کی، جبکہ امام ترمذی نے بہت بڑا ذخیرہ تفسیر کا جمع کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پیش کیا ہے تفسیر۔ اور ایک لطیف بات علماء کو بتاؤں، جب قرآن کریم کا ختم و مبارک نہیں ہوتا تھا، قرآن شریف کا، اور میرے والد صاحب بخاری شریف کا ختم کراتے تھے، ابھی مولانا محسن صاحب نے معلوم نہیں تعریف میں میرے کیا کیا کہہ دیا، میں تو طالب علم ہوں بھائی، پڑھنا پڑھانا کام ہے۔ میرے والد صاحب نے وصیت کی تھی کہ کبھی محتمم مت بننا، کبھی متولی مت بننا، تو میں آج تک الحمدللہ ایسے لوگوں کے ماتحت پڑھاتا ہوں جو میرے شاگرد تھے۔ 2 محتمم تو ایسے گزرے کہ جن کو میں نے بخاری پڑھائی، مشکات پڑھائی، میں نے جلالین پڑھائی، اور آج وہ میرے سر پہ بیٹھے ہوئے، میں ان کی بات مانتا ہوں، ان کو حضرت مولانا کہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا، مقام دیا۔ کسی کو اللہ مرتبہ دے تو اس کا احترام کرنا یہ بھی ضروری ہے، مرتبے اور مقام کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں مرتبہ دیتے ہیں، ہم کو کیوں حسد ہونا چاہیے؟ دل خوش ہونا چاہیے کہ کم سنی میں اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔
اب اس عنوان سے آپ تقریریں نہیں سنتے میری، میں آپ کے ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ بھئی اخلاص ہے، تواضع ہے، وہ ہمارے مشائخ میں تھی. ہمارے اندر کچھ تو خالی ڈبے ہیں. سنو گے تو تعجب کرو. 50 سال میرے والد صاحب نے ختم بخاری شریف فرمایا مدرسے. اور میرے والد صاحب آخری حدیث پر کلام نہیں کرتے تھے. باب قراءت الفاجر والمنافق وہاں سے شروع کرتے تھے اور الگ الگ گفتگو کرتے ہوئے اخیر میں جا کر اخیری باب پر کلام کرتے. ابھی تو بہت سننا آپ، لیکن میں مختصر رکھوں گا. یہ سب علماء جامعہ حسینیہ میں ایک پٹھان عالم آئے تھے بہت بڑے. ان کا نام مولانا شمس الدین صاحب. حضرت جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑی عمر میں شادی کی. ان کے محلے میں کسی مقرر کی تقریر تھی. اب حضرت بہت بڑے علامہ، گھر والی نے کہا کہ جاؤ محلے میں تقریریں سننے جاؤ. ایک گالی دے کے کہا جتنا وہ بولے گا مجھے سب آتا ہے، میں کی جاؤں. چنار واڑ میں میرے والد صاحب جو ہے بخاری شریف کا ختم کرا تھا. پڑھاتے بھی وہ تھے، ختم بھی وہ کرا تھا. اب خلوص دیکھو، حضرت مولانا احمد اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ میرے والد صاحب کی تقریر کے بعد امام بخاری کے حالات بیان کرتے. خود میرے والد صاحب ان کو مائک سونپ دیتے تھے کہ آپ بیان فرمائیں. اب آپ بتاؤ کہ جو بخاری ختم کرائے دعا کا حق کس کا ہے؟ جو ختم کرائے اس کا ہے. میرے والد صاحب دعا کے لیے مائک مولانا اشرف صاحب کو دیتے. اس زمانے میں بخاری شریف کا پڑا ہوا پانی بہت چلتا تھا، لوگ برکت سمجھ کر لے جاتے تھے. تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ رومال میں جوتے لپیٹ کر گھر پہنچ جاتے تھے اور حضرت دم کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں اخلاص، اس کو کہتے ہیں بے لوث خدمت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جامع میں یہ سب ابواب ہوتے ہیں. ایمانیات سے شروع کرتے ہیں، ایمان اصل ہے، ایمانیات سے شروع کریں، پھر احکام بیان کریں، پھر سب ابواب آئیں. اس کے بعد اخیر میں اکثر محدثین مناقب بیان کرتے ہیں. صاحب مشکات نے بھی ایسا کیا ہے، اخیر میں مناقب بیان کی ہیں، فضائل صحابہ بیان کیے، فضائل تابعین بیان کیے. لیکن درجہ بدرجہ رتبہ برتبہ سب سے پہلے آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کی. بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. سرکار کے مناقب بیان کر دیے، تمام بزرگیاں بیان کر دیں. اس کے بعد جس واسطے سے دین بہت زیادہ پھیلا، پورے عالم میں پھیلا، وہ صحابہ کرام تھے. پھر صحابہ کرام کی منقبت بیان.
پھر صحابہ کرام میں بھی درجات اور مراتب ہیں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہ ترتیب کے ساتھ درجات کا خیال رکھ کر مناقب کو بیان کیا۔ پھر صحابہ کرام کے مناقب کو بیان کرنے کے بعد صحابہ کرام دین لے کر مختلف علاقوں میں گئے، یمن گئے، کوفہ گئے، شام گئے، تو جہاں صحابہ گئے وہاں تابعین ہو گئے لوگ، ان کی ملاقاتیں ہوئی، دیکھا، تو تابعین کے مناقب بعد میں بیان، جیسے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، یہ تابعین کے مناقب بیان۔ اب مناقب بیان کرنے میں کیا رہ جاتا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور قرآن کریم آخری کتاب ہے، تو یہ امت بھی آخری ہے۔ جیسے نبی نہیں آئے گا، جیسے کتاب نہیں آئے گی، ایسے نئی امت بھی نہیں آئے گی۔ میں ایک جگہ تقریر میں گیا تھا، بچے نے تقریر کی، جیسے آج بچے تقریر کر رہے تھے، وہ ختم نبوت پر گفتگو کر رہا تھا، بہت جملہ پسند آیا۔ آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، فرقے جو بن رہے ہیں اس میں احادیث کا علم بہت ضروری ہے۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ پہ توحید ختم، محمد الرسول اللہ پہ نبوت ختم، آگے بھی۔ جب یہ آخری امت ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کی بھی فضیلت بیان ہونی چاہیے، اس کی بھی عظمت بیان ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس امت کا کوئی فرد بیکار نہیں ہے، ہر ایک میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہے۔ مشکات کی حدیث پڑھی ہوگی آپ، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ سونے چاندی کی کھانے ہیں، کس میں کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے، اللہ ہی جانتا۔ سائیکل میں 25 پیسے کی پہلے وال ٹیوب آتی تھی، وہ زمانہ بھی دیکھا۔ اب کوئی یوں کہے کہ 2000 کی سائیکل میں وال ٹیوب کا کیا کام ہے، پھینکو اس کو نکال کے، تو سائیکل نہیں چلے گی۔ اس طرح امت کا کوئی فرد بیکار نہیں۔ دیکھو دعوت کے کام میں نکلتے کیسے کیسے ہیرے پیدا ہوتے۔ ہمارے مدرسوں میں کیسے کیسے طلبہ پیدا ہوتے، ذرا سی محنت ان پر کر لی، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ اللہ نے کیا خوبیاں، اس امت کو ٹیلنٹ دیا، اللہ نے خوبیاں دی، کمالات دیے۔ قرآن کریم کہہ رہا، اور یہاں آیت بھی پیش کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو تم۔ تفسیر ابن کثیر میں امام الدین ابن کثیر نے لکھا کہ یہ خیر امت کا شرف جو نصیب ہوا وہ خیر نبی کی برکت سے۔ نبی اونچا تو امت بھی اونچی،
اور کام نبیوں والا دیا. اور اخرجت للناس میں یوں کہا کہ پورا عالم آ گیا. صحابہ پورے عالم میں پھیلے. کہاں کہاں مزارات ہیں، لوگ دیکھنے جاتے. تو یہ گھومنے نہیں گئے تھے، یہ دین لے کر گئے تھے. پھر انہوں نے تجارت بھی کی اور آخرت کی تجارت بھی کی، دین کی نشر و اشاعت بھی کی. یہاں تک کہ راندیر کے ساحل پر بھی عرب آئے اور اترنے کے بعد انہوں نے دیکھا یہاں کچھ لوگ پہلے سے رہ رہے تھے، وہ عرب کا قافلہ آیا. یہ راندیر بعد میں نام بدلا، اصل میں راہ نور ہے اس کا نام. اور انہوں نے نایت واڑہ بڑی مسجد جو ہے وہاں قیام کیا. اور راندیر والوں نے جہانگیر کی دعوت کی، ان کو بہترین کھانا کھلایا. جہانگیر نے ان کے کھانے کی تعریف کی. اور راندیر کی عیدگاہ میں انہوں نے نماز ادا کی. یہ جو عیدگاہ ہے تاریخی عیدگاہ ہے. تو جب سرکار کی مدحت کو بیان کیا، عظمت کو بیان کیا، سرکار سے جو لوگ جڑے تھے صحابہ، ان کی مدحت کو بیان کیا. پھر تابعین کا بیان کیا. اخیر میں فرمایا کہ یہ امت بھی بہترین امت ہے، کیونکہ نبی ہی ملا بہترین ہے تو امت بہترین ہوگی. کام جو دیا ہے وہ بھی بہترین ہے. اب ذرا توجہ سے سنیے، بڑی اہم بات ہے. مؤلفین اور مصنفین جتنا بڑے اونچے درجے کا ہوگا، دو چیزوں کا خیال رکھے. کیا دو چیزیں؟ حسن ابتدا اور حسن انتہا. دو چیزوں کا خیال رکھے. سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. حسن افتتاح سورہ فاتحہ، حسن اختتام فلق اور ناس. ہم تو کچھ سمجھے نہیں کیا مطلب ہوا اس کو. سب سے زیادہ انسان کو کامیابی کے لیے راہ ہدایت درکار ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا، یہ مانگو. لیکن ہدایت کے راستے میں روڑے اٹکانے والا شیطان ہے. اس بنا پر قل اعوذ برب الفلق اور ناس دی کہ اس سے بچنا. وہی شیطان انسان کو بھڑکا کر حیوان بناتا ہے، اس کے اندر حسد کا مادہ پیدا کرتا ہے. جب حسد کا مادہ آتا ہے تو دوسرے کی نعمتوں کو آدمی دیکھ نہیں پاتا. یہ ہے دو صورتیں پہلے اور اخیر میں ربط. ساوی نے لکھا کہ قرآن شریف شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک مستقل آیت ہے، با سے شروع. ون ناس پر قرآن شریف ختم ہوتا ہے. با اور سین کو ملاؤ تو بس. حدیث اس میں شامل ہے. مومن کی زندگی کے دو رہنما ہیں، قرآن اور حدیث. بس یہ ہمارے لیے کام.
اور بس کو ذرا الٹا کرو تو ہو جاتا ہے سب. تو قرآن و حدیث سب بھی ہے، قرآن و حدیث بس بھی ہے. محدثین کا ایک اور طریقہ ہے علامہ عبدالرحیم صاحب، یہ ان کا فن ہے. محدث کا ایک فن ہوتا ہے، بہت محنت کرتا ہے اس میں. میں پڑھ رہا تھا، لکھا ہے امام بخاری کبھی رات کو 20 مرتبہ اٹھے. ارے بھائی 20 مرتبہ کیوں اٹھتے ہیں؟ فرمایا 20 مرتبہ اٹھے، چراغ جلایا اور ایک حدیث پر الگ الگ 20 فوائد لکھے. نہ بڑے محدث ایسا نہیں. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ بہت عالی شان ہے، اس لیے ان کا ابتدا بھی انتہائی درجے کی بہتر ہے اور انتہا بھی زبردست طریقہ حسن ہے. اس میں مؤلفین اس کا خیال رکھتے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے بدء الوحی سے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے الابواب والتراجم میں ایک بات لکھی. وہ یہ لکھی کہ یہ وحی کا جو بیان ہے، بدء الوحی کا جو بیان ہے، وہ تمہید ہے. اور اصل بیان بخاری کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کتاب الایمان. ایمان اصل ہے. وہی سے کیوں شروع کیا؟ بتایا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ دین من گھڑت نہیں ہے، اس کی بنیاد وہی پر آسمانوں سے. ایسا دین عطا کیا گیا. فرمایا یہ مبدأ المبادی، فیض الباری میں علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مبدأ المبادی، ابتداؤں کی ابتدا. کوئی عمل شروع کریں گے تو پہلے کیا کریں گے؟ نیت کریں. اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کام کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے. مومن کے کام کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے اور انتہا وزن پہ ہوتی ہے. اس لیے اخیر میں وزن کا معاملہ ہے. تھوڑا سا شاید آپ کو یہ بیان دشوار لگے گا، لیکن یہ کتاب کو پورا کرنا ہے تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے سمجھیں. علماء تو سب سمجھتے ہیں، سب سمجھے ہوئے ہیں. ان کا تشریف لانا پشت پناہی کے طور پر. یہ جو حضرات آئے ہیں پہلی مرتبہ مشکات کو ختم ہوتے ہوئے سن رہے ہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر محتمم اور مدیر اچھی نیت کے ساتھ ختم کے موقع پر لوگوں کو مدعو کرے تو یہ بہت ثواب کا کام ہے. اس لیے کہ جنہوں نے حدیث کبھی سنی نہیں، آج سن کر ان کو مشکات کا شاگرد بنا. اب سب حدیث کے شاگرد بن گئے آپ لوگ. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حدیث نہیں سنی. یہ حال بخاری کا بھی، سب کو شامل کر لی. اور احادیث کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کے اختتام پر دعا قبول ہوتی ہے. ایسے موقعوں پر بڑے بزرگان ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان سے دعائیں قبول. اور مجھے بات یاد آئی کہ صاحب مشکات نے اپنی کتاب میں جامع صحیح البخاری سے 46 صحابہ کرام کے جو بدری ہیں مستند حوالوں سے
امام بخاری نے نام پیش کیے تھے، وہ ناموں کو مندرج کیا، آپ نے پڑھایا ہوگا. اور یہ بات مشہور ہے کہ مشکل اوقات میں بدری صحابہ جن کے نام منقول فی الحدیث ہیں، اس کا ورد کرنے سے دعائیں قبول ہوتی. یہ لوگ مقبول اتنے ہیں کہ ان کے نام لے کر دعا کی جائے تو اللہ دعا بھی قبول. وہ بھی آج پورا ہو رہا ہے. بڑی بات ہے. اب یہ آخری جو باب پیش فرمایا ہے، خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ٹائٹل لگایا ہے ثواب ہذہ الامہ، اس امت کا ثواب. 12 روایتیں 3 فصلوں میں پیش کی. 12. اس میں سے پہلی اور آخری حدیث میں ثواب کا تذکرہ ہے، باقی میں نہیں ہے. پھر اس کا ترتیب کیا رہے گی، کیا جوڑ رہے گا باپ کے ساتھ، یہ بتانا ہوتا ہے استاد کو. مشائخ کے یہاں بہت جو قدیم کتابیں ہیں اس میں اختتام میں لطیف باتیں بیان کی جاتی ہیں، مناسبتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس کو حقیر میں کہہ رہے ہیں. کیسے ثابت کریں گے کہ یہ حسن اختتام ہے؟ میں بتاؤں آپ. یہ جو حدیث لائے ہیں باہز ابن حکیم والی، اس پر ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ریمارک لگایا ھذا حدیث حسن. تو حسن اختتام کے لیے ترمذی کا لفظ لائے کہ انہوں نے بھی اس کو حسن کہا ہے، قابل استدلال حدیث ہے، حسن ہے، اور حسن سے اختتام حسن کی طرف اشارہ کیا. اب دوسری بحث ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ امت کا کوئی فرد بیکار نہیں. اس پر دلیل کوئی حدیث سے بتلا سکتا. حدیث ہے جس کو الجامع الصحیح میں بھی پیش کیا، مشکات میں بھی پیش کیا، حدیث الجمار. اب یہ جمار کیا ہے؟ شارحین بہت پریشان رہے کہ جمار کیا ہے. ایک تو یہ لکھا کہ جمار کے معنی کھجور کے درخت کا گوند. بعض اردو شارحین نے یہ لکھا، مفتی صحیح صاحب نے بھی یہ لکھا. اور دوسرے حضرات نے لکھا اس کو عربی میں کہتے ہیں جمار کو شحم النخل. کھجور کے درخت کا وہ نرم حصہ جس کو شوق سے کھاتے ہیں عرب. حضور نے بھی کھایا ہے، صحابہ کو بھی دیا ہے. جمار یہ حدیث ہے. جمار کیا ہے؟ حدیث جمار 6 یا 7 مرتبہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی الجامع میں لائے.
اور سب سے بہترین طریق جو آیا ہے اس کا روایتوں میں وہ نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب سے بہترین روایت کا طریق ہے، اور بھی طریق ہے۔ اب تھوڑی حدیث جمار کی بات کر دوں تو آپ کو نفع ہو۔ وہ کیا ہے؟ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمار لایا گیا۔ آپ نے وہ جمار تناول فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا طریقہ تھا، جب کوئی نیا پھل لے کر کے آتا سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے، پھر صحابہ کو تقسیم کرتے تھے، پھر خود تناول کرتے۔ یہ عام طور پر تو صحابہ کو بھی جمار دیا، آپ نے بھی کھایا، اور سرکار صحابہ کو بیکار بیٹھنے نہیں دیتے تھے، ان کو کام میں لگاتے تھے، اور کام بھی دین کا، بیکار کام۔ سرکار نے کھاتے ہوئے پوچھا کہ ایسا کوئی درخت بتاؤ کہ اس کا ہر حصہ مفید ہے، ہر حصہ مفید۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اس کا پتا بھی مفید ہے۔ اب یہ ایک پہیلی ہوگی، سب صحابہ غور کرنے کے لیے لگ گئے، سب غور کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضرت عثمان بیٹھے ہیں۔ کون سا درخت ہوگا؟ تو جنگل میں درختوں کی کمی کیا ہے، طرح طرح کے درخت، دور چلے گئے غور کرتے کرتے۔ اور چھوٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضور کے جمار کو دیکھ کر ان کو خیال آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت بڑا نفع والا ہے، اس لیے اس کی مثال دی۔ یہ ہر مسلمان کی مثال ہے۔ کیوں؟ مسلمان کسی کے لیے ضرر رسا نہیں ہے، نہ اس کی ذات سے نہ اس کی بات سے کسی کو تکلیف ہے۔ جیسے کھجور کا تنا یہ بھی کام آتا ہے، کھجور کے درخت نہیں ہوتے، شاخیں ہوتی ہیں، ورق کی وجہ سے صحابہ کرام کو اشکال ہو گئے۔ وہ کبھی کبھی چھتوں پر ڈالنے کے لیے غریب لوگوں کے یہاں کام آتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کے اوپر وہ چھت میں وہ کھجور کی جو ہے وہ پتے استعمال کیے۔ کھجور کا جو اندر گٹلی نکلتی ہے وہ ہارٹ کے بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، خون کو پتلا کرتی ہے، اور اونٹوں کی غذا ہے۔ اونٹ کھجور کی گٹلیاں کھاتا ہے، اور اونٹ جو ہے اس کے منہ میں اللہ نے ایسی رال پیدا کی ہے کہ کانٹا جا کر اندر موم بن جاتا ہے۔ اس لیے عرب میں کسی کو کانٹا چبھ جائے تو اونٹ کے منہ کا لعاب لگاتے ہیں، کانٹا نکل جاتا ہے۔ پھر کھجور کے اندر 100 فائدے بیان، 100 فائدے۔ ہر صبح ایک کھجور ضرور کھاؤ۔ سونے سے پہلے بھی ایک طبیب لکھتا ہے روزانہ ایک رات کو سونے کے وقت کھجور کھاؤ۔ ایک کھجور کھانے سے 3 دن تک کی انرجی اللہ دیتے ہیں۔
عرب کا زیادہ تر کھانا کھجور ہوتا تھا، وہاں اور کیا ہوتا تھا؟ یہ پیزا اور ایزا یہ تو سب ابھی نکلا ہے، اس کو کھانے کے لیے ہم لوگ دوڑتے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ دودھ ملا، ایک گلاس دودھ پی لیا، اوپر سے پانی پی لیا، پیٹ بھر گیا، بس کھانا ختم ہو گیا۔ کبھی کھجور کھا لیے، 4-5 کھجور کھا لیے، اوپر سے پانی پی لیا، کھانا ختم ہو گیا۔ یہ تھا کھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو الجامع البخاری میں ذکر فرمایا ہے، عجیب و غریب کتاب ہے یہ، کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا، مدینے میں آ کے، مدینے میں کھجوریں ہونے کے باوجود پیٹ بھر کر ہم نہیں کھا سکتے کھجوریں۔ خیبر کے فتح ہونے کے بعد پیٹ بھر کھانے کو کھجوریں ملی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے میرے ذہن میں آ گیا تھا میں کہوں، لیکن بڑوں کا ادب مانے تھا۔ وہاں میرے ابا جان بھی بیٹھے ہیں، وہاں صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، شرم آئی نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ کیا بات؟ فرمایا کہ جیسے کھجور کا ہر شعبہ مفید ہے، اس طرح مسلمان ہر اعتبار سے کارآمد ہے۔ اب جو لوگ ڈرتے ہیں، ہم کو دہشت گرد کہتے ہیں کہ ان سے بچو، ان سے کٹو، ان سے ہٹو، مسلمان تو سلامتی کا نشان ہے۔ یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ امت کا کوئی فرد بیکار نہیں، کلمہ پڑا مسلمان بنا، تو فرمایا یہ کھجور کے درخت کی طرح ہو گیا، اس سے اب فائدہ ہی پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ امت کی فضیلت نکلی کہ نہیں؟ حدیث جمار سے امت کی فضیلت بتائی، اور یہ فضیلت ظاہری بات ہے کہ سرکار کی برکت سے آئی۔ پہلے تو حیوانیت تھی، تہذیب، تمدن، اخلاق سرکار کی وجہ سے۔ ابھی بچے نے ایک حدیث پڑھی تھی، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، انما بعثت معلما۔ اور دوسری جگہ ایک حدیث ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ دوسری جگہ کی حدیث۔ اب ثواب و حاضی الامہ میں خالی ثواب مراد نہیں ہے۔ ثواب اگر مراد لیں گے تو اعتراض ہوگا کہ بھئی جب ثواب ہی بیان کرنا تھا، سب 12 روایتوں کے اندر ثواب آنا چاہیے، 2 ہی روایتوں میں ثواب آئے، باقی میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ثواب سے مراد عظمت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، بزرگی بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، درجہ بھی ہے، سب لفظ ثواب کے ماتحت آتا ہے۔ اب کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اب یہ 12 حدیثوں کا جو 3 فصلوں میں جمع کی ہے، ہم کیلکولیشن کریں اور بیان شروع کریں تو آپ کا کیا ہوگا؟ ایک ایک حدیث چاہتی ہے کہ ایک ایک گھنٹہ اس پر بات ہو، 12 گھنٹے تو یہی ہو جائے۔ اس لیے خلاصۃ الخلاصہ، پہلا خلاصہ یہ
کہ درجات اور مراتب کا خیال رکھو. سرکار کا درجہ اونچا بیان پہلے، پھر درجہ بدرجہ آتے آتے امت پر ٹھہری بات، پھر امت کی فضیلت ہے. ایک بات. اب دوسرا ایک نقطہ خلاصے میں حدیثوں سے جو نکل کر آتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے کام پھر نام. صحابہ نے جو اعمال انجام دیے، جو احکام پر عمل کیا اور بہترین امت کہلائے، پہلے ان کے کام کو بیان کیا، پھر ان کے نام کو بیان کیا. دنیا والوں کو بتایا نام کے پیچھے مت دوڑو، کام کرو. نام تو ویسے ہی جائے، کام کے اندر لگے رہو. تیسری بات بتاؤ. تیسرا فائدہ یہ بتلایا کہ جب تک قریب کے شہر میں علم سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ایسے علماء موجود ہیں، دور مت جاؤ، شہر کے علماء سے استفادہ کرو. اس لیے بعض ابن حکیم سے مروی ہے، انہوں نے ابا جان سے علم لیا اور ان کے ابا نے ان کے ابا سے علم لیا. تو جب گھر میں علم ہے باہر کیوں جائے؟ اس لیے یہ حدیث میں اشارہ کیا. اب الاصابہ میں دوسرے لوگوں کی زیادہ گفتگو اور تفصیلات نہیں بیان کی، لیکن حکیم ابن حزام، یہ بعض ابن حکیم میں آگے جا کے حکیم ابن حزام آتے ہیں. حکیم ابن حزام کون ہے؟ حکیم ابن حزام بڑے ذہین اور بہترین صحابی، لیکن بہت دیر سے ایمان لائے. فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. بعض ابن حکیم ابن حزام. حکیم ابن حزام کی بڑی خوبی جو لکھی الاصابہ میں وہ یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے. کعبۃ اللہ چار دیواری، اس کے اندر پیدا ہوئے. یہ ان کا کمال ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا سخی بہت تھے زمانہ کفر میں. 100 غلام آزاد کیے، 100 بادیاں آزاد کی، 100 گھوڑے دیے لوگوں. مرغی بھی ہم کسی کو نہیں دیتے. پھر ایمان لائے. جب ایمان لے آئے تو انہوں نے سوال اٹھایا، اور سرکار کا جواب، ایک بات یاد رکھیں علماء ہیں یہ فائدہ اٹھائیں گے. قرآن کی جامعیت کے بعد سرکار سے بڑی جامع کوئی شخصیت نہیں ہے. الفاظ کے اعتبار سے جامعیت دیکھیں. جریر ابن عبداللہ بجلی صحابی ہیں، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ یمانیہ گرانے کے لیے ان کو بھیجا. یہ ایک تفصیل ہے کعبہ یمانیہ کے. انہوں نے سرکار کے یہاں شکایت کی. جریر ابن عبداللہ بہت حسین اور خوبصورت تھے اور طویل اتنے تھے کہ اونٹ کی جو کوہان ہے وہاں ان کا سر آتا تھا. ان کا جوتا 1 ذراع کا تیار ہوتا تھا. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا، میری یہ کمزوری ہے.
لمبا تڑنگا ہو تو ہر فن میں ماہر ہو ایسا ضروری نہیں. ہمارے یہاں راندیر میں کسی زمانے میں فساد ہوتا تھا. اب الحمدللہ دیکھیے ہم دوسروں کے ایریے میں بیٹھے ہیں, کوئی طوفان نہیں ہے, کوئی فساد نہیں. ہم ان سے معافی بھی مانگیں گے کہ تھوڑا ہم نے لیٹ کیا, اس کی وجہ سے شاید ان کے آرام میں ڈسٹرب ہوا. تو ایک علاقہ تھا, وہاں کچھ حضرات آ گئے, نیچے انہوں نے مکان میں آگ لگانا, اوپر سب نوجوان جمع تھے, ایک کے پاس ریفل بھی تھا. اس کو کہا ریفل والے کو, بھائی وہ لوگ آگ لگا رہے ہیں اپنے اوپر, اب یہ ریفل کیا کام کا ہے, ابھی چلا کہ نہیں, بہت ڈینجر, تم ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ. پھر اس کو درخواست کی کہ بھائی وہ لوگ اب آگ لگا چکے, اب آگ جلنے لگی ہے, نہیں کہ تم ہٹ جاؤ, یہ بہت ڈینجر چیز. ہم کو خبر ہے کہ ڈینجر. پھر کہا ان کو, کہا نہیں تم لوگ سب ادھر سائڈ پہ ہٹ جاؤ. ہٹ جاتے تو چلا تو صحیح, لیکن چلانے کی دل گردہ ہی نہیں ہے اس کے. ہٹ جاؤ کرتے. پتلا دبلا ایک آدمی آیا, اس کے پاس سے ریفل لی, 2 مرتبہ دن نیچے چلا ہے اور اس کے ہاتھ میں پکڑ کے چلا گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی درجوں کا خیال رکھنا, قریب والوں سے استفادہ کرنا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے محدث سے داخلی سے استفادہ کیا, اور ابن المبارک کی کئی ہزار حدیثیں 15 سال کی عمر میں یاد کی. اس کے بعد نکلے, مدینے گئے, مکے گئے, یمن گئے, شام گئے, کوفہ گئے, بغداد گئے, نشاپور گئے. ایک سفر کی لمبی قطار, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں, حدیث کے سفر کے لیے جو چلتے ہیں اس کو رحلہ کہتے ہیں. ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر محدثین رحلات نہ کرتے تو ہمارے پاس حدیثوں کا ذخیرہ آج جمع نہ ہوتا. 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں ہیں امام بخاری کے پاس, اس میں سے 6000 حدیثوں کا انتخاب کیا. بہرحال یہ 12 جو روایتیں ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں ہر جگہ مرتبہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے. دیکھیے یہاں, اور میں نے کہا تھا آپ سے مولانا کہ محدثین جو ہے 2 چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, ایک طرف قرآن, ایک طرف حدیث. قرآن سب سے بڑی دلیل ہے, نص قطعی ہے, پہلے اس سے استدلال, اور اس کے بعد درجہ آتا ہے حدیث کا, اس سے بھی استدلال کرنا پڑتا ہے. دونوں چیزوں سے استدلال. امام بخاری رحمت اللہ علیہ محدث بھی ہیں, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن بھی ہیں. کتاب التفسیر میں ان کا حفظ کا رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. مشکل کتاب, کتاب التفسیر. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ حضور میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا, کیا کروں؟ سینے پر سرکار نے ہاتھ پھیرا اور دعا دی, اللہم ثبت ہو. اب دیکھیں دعا, دیکھیں, اللہم ثبت ہو, اللہ اس کو ثابت قدم رکھ. اب ثابت قدم کہاں رکھنا ہے؟ ثابت قدم دنیا میں بھی رکھ اور ثابت قدم گھوڑے پر بھی رکھ.
اس کو کہتے ہیں جامعیت. اور پھر آگے کیا کہا؟ وَجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، اور اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا. بڑا کام کیا ہے اس دعا کے بعد. لیکن دعا کی جامعیت دیکھی. ایک صحابی سے حضور نے رات کے اندھیرے میں گھوڑا لیا اور پوری مدینے کی باؤنڈری کا گشت کیا. اور وہ صحابی نے کہا حضور میرا گھوڑا مت لیجیے، بڑا سست ہے، چلتا نہیں، پھر رات کے اندھیرے میں کیا چلے. حضور گشت لگا کر آئے. نبی شجاعت میں بھی آگے ہوتا ہے. سب صحابہ کو کہا تم اکیلے یہاں کھڑے رہو، میں پوری بارڈر جا کے آتا، مدینے کی بارڈر چیک کی پوری. اور گھوڑا واپس کرتے ہوئے کیا کہا؟ وجدناہ بحرا. میرے والد صاحب ترجمہ کرتے تھے وجدناہ بحرا، میں نے اس کو سمندر کی طرح رواں دواں پایا. بہرحال میں آخری حدیث ختم کرتا ہوں. حسن ابتدا یہ تھی کہ حدیث جبریل سے شروع کیا جو ام الاحادیث ہے. اس سے بہتر تو ابتدا نہیں ہوتا. ہر مصنف کے سامنے کچھ نقطۂ نظر ہوتے ہیں، اس نقطۂ نظر سے وہ آغاز کرتا. جیسے ابن ماجہ نے آغاز کیا تو اتباع سنت کو اصل قرار دیا، وہ وہاں سے شروع کیا. اخیر میں اللہ تعالیٰ بھی حسن کو پسند کرتے ہیں، لیکن کون سا حسن؟ حسن عمل. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اکثر و عملہ نہیں کہا ہے، احسن عملہ کا. حسن عمل کب بنتا ہے؟ حسن عمل جتنا سنتوں کے قرین ہوگا بنے گا. جتنی سنتوں کا رنگ چڑھا ہوگا وہ عمل اتنا ہی قیمتی بن جائے گا، بلکہ وہ دین بن جائے گا. امتیں دو ہیں، ایک ہے امت اجابت. یہاں وہ امت جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ ہیں خیر امت. اور ایک جملہ ساتھ اور بڑھا دیجئے، اور وہ امت مراد ہے جو متابعت میں بھی سرکار کی پیروی. کیا فائدہ ہوا متابعت کا لفظ بڑھانے سے؟ متابعت کا لفظ بڑھانے سے جتنے مبتدعین اور فرق ضالہ ہیں وہ سب نکل گئے. جیسے معتزلہ ہے، جیسے خوارج ہیں، جیسے حروریہ ہیں. بعض حضرات نے حروریہ کو بھی معتزلہ ہی کہا ہے. حرور جگہ کا نام ہے، وہاں رہتے تھے وہ، زیادہ تر ان کا قیام تھا، اس لیے حروریہ کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اب میں راویوں پر بحث نہیں کروں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. یہ تو سرنامہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. آگے اخرجت للناس کا وجہ کو بیان کیا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ایک بات یاد رکھو، الحمدللہ دعوت کا کام اپنے زوروں پر چل رہا ہے اور امت کی شدید ضرورت ہے، لیکن وہ امر بالمعروف فرماتے نہیں عن المنکر کون کرے گا؟ وہ علماء کا کام.
یہ شعبہ علماء نے سنبھال رکھا ہے، فتاوا کون دے گا؟ اس لیے جہاں امر بالمعروف، ایک مرتبہ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے. حق کا بڑا غلبہ تھا حضرت کے، حق بات کر کا قرآن میں آیا ہے جہاں تامرون بالمعروف ہے وہاں تنہون عن المنکر ہے. تو آپ تنہون عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا وہ تم کرو. ایک کام ہم کرتے، ایک کام تم کرتے. لیکن یہ بزرگان مان لیں کہ علماء کا کام ہے تو ٹھیک ہے، اور علماء ہی کریں گے. پاکستان کی ہر جماعت میں ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، تو اصلاح ہوتی. خفتہ را خفتہ کہ کنت بیدار، سوئے ہوئے کو سویا ہوا کیا جگائے گا؟ کوئی جانتا ہو، کوئی علم والا ہو، کر سکتا ہے. اب یہ قرآن کا سرنامہ دے دیا، یہ محدثین کا طریقہ ہے. حضور فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امتن، تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے. یہ امت 70 امتوں کو پورا کرنے والی. ایک امت ہے 70 پہ بھاری. اب سوال ہوگا کہ بھئی 1,24,000 نبی آئے تو 1,24,000 امت آئی، یہ تو سب ہی نہ کہہ رہے. اس لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا، بہت اچھی شرح لکھا کہ 70 سے عادت مراد نہیں ہے، کثرت مراد ہے. کثرت مراد قرآن کریم میں بھی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن، اگر 70 مرتبہ آپ منافقوں کے لیے استغفار کرو گے قبول نہیں. 70 سے عرب کے اندر کثرت مراد ہوتی. یہاں کثرت کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ اعتراض جو ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے. امت کسے کہتے ہیں؟ امت جماعت کو کہتے ہیں. امت ایک فرد کو بھی کہتے ہیں، اور قوی لوگوں کی جماعت کو امت کہتے ہیں، اور کمزور لوگوں کی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ شرذمتن قلیلون. قرآن میں ہے کمزور، کمزور بے سہارا وہ. اور ایک فرد کو امت کہا ان ابراہیم کان امتن قانتا، ایک ہے لیکن امت کے برابر وہ امت. یہ امت سب سے اخیر میں آئی ہے، لیکن باعتبار درجے اور باعتبار عظمت کے سب سے مقدم ہے. یہاں تک کہ جنت نے اندر جانے میں بھی مقدم. ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والا میں ہوں گا. اس کی میں نے بہت لمبی تشریح کی ہے لیکن وقت نہیں. نمبر 2، یہ جو ایک بات فرمائی کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھولے گا؟ سرکار کے لیے کھلے گا، اس کے بعد دوسرے انبیاء کے لیے. اور پھر حضور نے آگے چل کے فرمایا امتوں میں سب سے پہلے جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے کوئی جنت میں نہیں جائے گا.
فضیلت نکلی. آئے اخیر میں اور درجہ اتنا بڑا پایا کہ امتیں جب نبیوں کی دعوت کا انکار کرے گی تو امت مسلمہ گواہ بن کر کھڑی ہوگی. جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا. انتم خیرھا، جتنی امتیں ہیں ان تمام میں تم بھلے ہو. چھوٹا سا نقطہ بیان کرتا چلوں. اختتام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ لائے تتمون، پورا کرنے والے ہو. کتاب پوری ہو رہی تو پورا کرنے والے لفظ کے ذریعے سے بلاغت آئی، اختتام کی طرف اشارہ ہو. خیرھا کہہ لیتے تو کافی تھا، لیکن سرکار نے فرمایا اکرمھا، سب میں زیادہ عزت والے بھی یہی ہوں گے. گویا جب امت اپنا دعوت کا ذمہ اٹھا لے گی اور دنیا بھر میں دین کی دعوت لے کر جائے گی تو اللہ کی نصرت شامل حال ہو، مدد آئے گی اور اس کو خیر امت کہا جائے گا اور اللہ کی مدد سے اسے نوازا جائے گا. باقی جو بیچ میں احادیث ہیں ان کا لب لباب ہو سکتا تھا، لیکن میں اسی پر آج کی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ان طلباء عزیز کو آگے کا جو علم تو بحر ناپیدا کنار ہے، علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، حضرت خضر نے بتایا وہ چڑیا بیٹھی ہے دیکھو، اور سمندر سے پانی اٹھا رہی. کتنا آیا چونچ میں پانی؟ قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. ایک قطرہ، فرمایا سبق لو موسیٰ. جتنے نبی آئے، جتنے دنیا میں علوم و فنون ہیں، سب چڑیا کے منہ کا ایک قطرہ ہے اور اللہ کا علم سمندر ہے. یہ ہے دوستو علم، مرتے دم تک حاصل کرتے ہی رہنا. کبھی رکو مت، تھکو مت، چلتے رہو، پڑھتے رہو. اور ایک خوبی کی بات عرض کروں، جو علمی بحثیں ہوتی ہے ائمہ کی، ٹھیک ہے، علم کی افادیت کے لیے ضروری اس سے راہیں کھلتی ہے، لیکن عمل بڑی چیز ہے. ان احادیث پر عمل بھی ہو جانا چاہیے. اب آئندہ سال جب آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے کتب ستہ آئی. وہ کتب ستہ کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آئی، جو یہاں احادیث آپ نے پڑھی وہی ہوئی ہیں. کبھی کوئی حدیث کئی مرتبہ امام بخاری لاتا ہے، چنانچہ حدیث ہرقل ایک قول کے مطابق 19 مرتبہ لائے، 19 مرتبہ لکھی ہے. پڑھتے پڑھتے لوگ تھک جاتے. تھکو مت، پڑھتے رہو، مطالعہ کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو، دین کی خدمت میں لگے رہو، عمل کا داعیہ، سنتوں کے مطابق زندگی، اساتذہ سے محبت، مدرسے سے تعلق، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مضامین پر ہمارے طلبہ عزیز کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ابھی راستہ دور ہے، ابھی منزل بہت بعید ہے، ابھی آپ کو چلنا ہے، ابھی اور کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علم نافع اور عمل صالح سے مالا مال فرمائے۔ جتنے اساتذہ ہیں اللہ ان کے علم میں بھی برکتیں عطا فرمائے، مدرسے کو بھی ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ بہت سے حضرات نے دامیں، دیرمیں، سخونیں، قدمیں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تعاون کو عند اللہ قبول فرمائے اور مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ ایک کنبہ ہے جس میں طلبہ، اساتذہ، اصحاب خیر، ذمہ دار، ٹرسٹی سب ملتے ہیں تو مدرسہ بنتا۔ اللہ تعالیٰ تمام کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس جلسے کی آخری گھڑی تکمیل مشکات کرنے والے مدرسہ حاضہ کے 5 طلبہ کو حضرت کے دست بابرکت سے انعام سے نوازا جائے گا، اور دارالعلوم رامپورہ سے حضرت مفتی یوسف صاحب کی معرفت جو طالب علم آئے ہیں ان کے لیے بھی ایک مختصر سا ہدیہ ایک صاحب خیر کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ اب میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا دعائیہ کلمات پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء واغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا کافی المہمات یا دافع البلیات یا شافی الامراض انک علی کل شیء قدیر۔ حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن کادنا بالسوء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ موقوف علیہ کی حدیث کی کتاب جن طلباء عزیز نے جن جن اساتذہ سے پڑھی، اللہ اس پر عمل کرنا نصیب فرما، پختہ علم
اور سنت کے مطابق عمل زندگی میں عطا فرما۔ اللہ حضرات اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ مدرسے کو ترقی عطا فرما۔ ہر قسم کے شرور اور فتن سے اللہ ادارے کی، مسجد کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے علماء پشت پناہی کے لیے ادارے کی باہر سے تشریف لائے، اے اللہ ان تمام کے علوم میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے طلباء پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو علم نافع، عمل صالح عطا فرما۔ جو حفظ کر رہے ہیں ان کے حافظوں کو قوی فرما۔ اللہ ان کے والدین کے لیے ان کو مبارک بنا، نجات کا ذریعہ بنا، اور اللہ ان کو دین کے کام کے لیے اپنے فضل سے منظور و قبول فرما۔ اے الہ العالمین، جن حضرات نے آج کے اجلاس کے لیے تعاون کیا، پہلے بھی کرتے ہیں اور ہر ماہ کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ہمارے گجرات کی بڑی اور بہترین شخصیت، وقار گجرات، وقار الفقہاء، حضرت مولانا و مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرما۔ ان کے ظاہری باطنی فیوز کو پورے عالم میں جاری فرما۔ اے الہ العالمین، حضرت مفتی محمد اکرام الدین صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے مدرسے کے قدیم ترین استاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، اے اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ایمان پر زندگی، ایمان پر موت عطا فرما۔ تمام حاضرین کی مغفرت فرما، اور اے اللہ اتنی دیر تک بیٹھ کر ارشادات رسول کے سننے کا نفع پہنچا، اور دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔